زیب اپنے کمرے میں چلی گئی تو ریحانہ چچی اس کے پیچھے آئیں، نرمی سے بولی، آؤ بیٹا ہمیں رخصت کر دو۔ زیب کی آنکھوں میں آنسو ٹہر رہے تھے۔ ریحانہ چچی کے ساتھ چلتی ہوئی زیب کمرے سے باہر برآمدے میں گئی جہاں چچا پہلے سے موجود تھے۔ اس نے نرمی سے ریحانہ چچی سے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ریحانہ چچی نے مسکرا کر جواب دیا، تمہارے چچا کے ایک دوست کے ہاں، اب ہم وہیں رہیں گے، ہمارے لیے تو ایک کمرہ بھی کافی ہے، اس کا کرایہ ہم ادا کر دیا کریں گے، بس زندگی کے آخری چند سال وہاں سکون سے گزارنا چاہتے ہیں۔ زیب کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر صرف ایک کرائے کا کمرہ ہی درکار ہے تو میرا گھر حاضر ہے، میں بھی تو اکیلی ہی رہتی ہوں، آپ دونوں میرے ساتھ رہیں۔ رہی بات کرائے کی تو میں وہ آپ سے وصول کر ہی لوں گی۔ وہ تھوڑا سا رکی، پھر نرمی سے مسکرا کر بولی، آپ دونوں کے لیے میں کمرہ پہلے ہی تیار کروا چکی ہوں، بس اپنا سامان لے آئیے۔ ریحانہ چچی اور چچا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے مکمل خاموشی ہو گئی، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے زیب سے کہا، زیب چند لمحے پہلے اداس اور پریشان تھی، اس اچانک تبدیلی پر خوشی سے نہال ہو گئی۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکراتے رہے۔ زیب نے خوشی سے کہا، دیکھا جو میں چاہتی تھی آخر وہی ہوا نا، آپ دونوں کو میری بات ماننا ہی پڑی۔ پورا گھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ بہت دنوں بعد زیب دل کھول کر مسکرائی تھی۔ تینوں کی ہنسی کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، جیسے وہ بھی برسوں کی خاموشی کے بعد جاگ اٹھی ہوں۔ کتنے ہی سالوں سے زیب اس گھر میں تنہا رہ رہی تھی، مگر اتنی خوشی وہ شاید ہی کبھی محسوس نہ کرتی۔ انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے جذباتی سہاروں کی ضرورت ہر عمر اور ہر وقت محسوس ہوتی ہے۔ ریحانہ چچی اور چچا آئے، گھر واپس چلے گئے، مگر زیب کو یہ یقین دلا گئے کہ وہ صبح اپنا مکمل سامان ضرورت لے کر واپس آئیں گے، اور پھر جب تک ممکن ہوا وہ زیب کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس رات زیب بہت پرسکون تھی۔ تمام دروازے بند کرنے کے بعد وہ باغیچے میں ٹہل رہی تھی، اتنی خوش، اتنی مطمئن وہ بہت ہی دنوں بعد ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس کے رب نے اس کی سن لی ہو، جیسے وہ اکیلی نہ رہی ہو۔ زیب جو کچھ دیر پہلے خود کو تھکی ہاری محسوس کر رہی تھی، اب نہ صرف مطمئن بلکہ مضبوط بھی لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب اس کے دل میں کچھ فیصلے پختہ ہو گئے ہوں، جیسے وہ وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ پا چکی ہو۔ تھوڑی دیر باغیچے میں ٹہلنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پرسکون ہو گئی۔ یہ نیند نہ صرف آرام کی تھی بلکہ ایک نئی صبح کی نوید تھی، ایسی صبح جو شاید اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو۔ ایسا وقت جو اس کی خاموشی جیت کی پہلی